اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، رسول اللہ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے سے کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات و ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئکہ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا، اور اس کی خبر اولئک ھم المفلحون ہوگی۔ لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں، اور اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیات عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔ واللہ اعلم۔ مجاہد، ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک کافروں کو اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ، یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ تو انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہ کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی، جیسے اور جگہ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یعنی اے نبی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تمام آیات دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی اے نبی اہل کتاب کے پاس گرچہ آپ تمام دلائل لے آئیں تاہم وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی ان پر افسوس نہ کیجیے، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب دار ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، آپ کا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص یعنی شدید لالچ تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے۔ بس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں جس کو اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ماننے کا عہد موجود ہے،
تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کے اقراری ہیں، تو بھلا وہ اے نبی آپ کی باتوں کو کیا مانیں گے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمان باری تعالی ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ الی آخر الآیہ، لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ ظاہر ہیں اور دوسری آیات کے مطابق ہیں، واللہ اعلم۔ اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے، دوبارہ نظر ڈالیے۔ لا یؤمنون پہلے جملے کی تاکید ہے، ان کا کفر نہ ٹوٹے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو، اس لیے کہ تقدیر کلام ان الذین کفروا لا یؤمنون ہے، اور سواء علیہم جملہ معترضہ ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب، سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم سے مراد طبع ہے، یعنی مہر لگا دینا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورے میں مہر آتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ران کا لفظ آیا ہے، طبع کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے۔ ران طبع سے کم ہے اور طبع اقفال سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے، اور بندے کے گناہوں کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیاں بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر حق اثر نہیں کرتا۔ اسے زین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کا تکبر، ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگایا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ زمخشری نے اس کی تردید کی ہے اور 5 تعویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بودی اور واہیہ ہیں، اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دے، لیکن افسوس اس نے دوسری صاف اور صریح آیات پر غور نہیں کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یعنی ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے، ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے، اور یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمخشری بھی بغور ان آیات پر نظر ڈالتا ہوتا تو تعویل نہ کرتا، واللہ اعلم۔ قرطبی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کرنا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ نبی کی دعا میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔
حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جسے امام مسلم اور ترمذی نے نکالا ہے، کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مؤمن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا، توبہ کر لی، رک گیا تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے یعنی زنگ جس کا ذکر اس آیت میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے یعنی زنگ ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر الہی ہو جاتی ہے جسے ختم اور طبع کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اس مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ میں ہے، یہ نظیر ہے ہماری آنکھوں دیکھی چیزوں کی کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دیں تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹنے یا ٹوٹنے کے نہ ہدایت جائے نہ کفر آئے۔ سمعہم پر پورا وقف ہے، غشاوہ کا معنی اور اعراب اور علی ابصارہم غشاوتن الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے اور غشاوہ یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، پس اگر اللہ چاہیں تو وہ اے نبی آپ کے دل پر مہر کر دے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، یعنی ان آیات میں دل اور کان پر ختم مہر کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا۔ بعض نے یہاں غشاوتن زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعل مقدر ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو، جیسے وحور عین میں شروع صورت کی 4 آیات میں مؤمنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر ان 2 آیات میں کفار کا حال بیان ہوا۔ اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کفار ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی ہیں اس لیے ان کا بیان ذرا تفسیر سے ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ براءت یعنی سورہ توبہ اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے تئیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقت کی ابتدا اور اس کی اقسام۔ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔ اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی مناسب جگہ ہوگا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ نفاق مکے میں تو تھا ہی نہیں،
بلکہ اس کا خلاف تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی سے بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے میں تشریف لائے اور یہاں اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر رسول اللہ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر کے دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب مشرف باسلام ہو گئے، لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا۔ تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا، اور رسول اللہ نے ان یہودیوں سے اور عرب کے بعد بعض اور قبائل سے صلح کر لی تھی۔ غرض اس منافقوں کی جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینے کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تو اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف ہو گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ یہ خار تو اس کے دل میں تھا ہی، ادھر اسلام کی روز افزوں ترقی، ادھر لڑائی میں کامیابی نے اسے مخبوط الحواس کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، فوراً بظاہر اسلام قبول کر لینے اور بباطن کافر رہنے کی ٹھان لی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی، اور اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینے میں اور مدینے کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں بحمد اللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال مال و متاع کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر مکے سے آئے ہوئے تھے۔ فرضی اللہ عنہم اجمعین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیات میں بیان ہے۔ ابو العالیہ، حسن قتادہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بہت سی بدخصلتوں کا یہاں ذکر فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت برا اور نہایت خوفناک امر ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی کہا گیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی منافق اے نبی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا اور فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمایا وما هم بمؤمنین، یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی کاریگری خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مؤمنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ الی آخر الآیہ، یعنی قیامت والے دن جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کریں گے تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کے مقابلے میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، جیسے کہ اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ بعض قاریوں نے یخدعون پڑھا اور بعض نے یخادعون،
اور دونوں قراتوں کے معنی کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے، وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو جواباً کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خوف سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں مخادع کہا جاتا ہے، چونکہ منافق بھی قتل ہو جانے، قید میں پڑ جانے اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے چال چلتے ہیں، اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے، اس لیے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل گو کسی کو دنیا میں کچھ دھوکہ بھی دے، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور دراصل یہ سبب ہوگا ان کے لیے عذاب اور غضب الہی کا، جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں۔ پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا۔ وہ جس کام کو انجام کا اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے کفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کے رب اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوں گے، لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں، اور یہ منافق اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ، شام کچھ، کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان منافقوں کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بیماری سے کیا مراد ہے؟ بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ اکرمہ اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہما نے اسی کی تفسیر ریا سے کی ہے، یعنی دکھاوا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر نفاق بھی مروی ہے۔ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی، اور ان کی ناپاکی میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، یعنی ایمان والوں کو ایمان میں زیادہ کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی ان کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مشابہ ہے۔ یہ تفسیر اچھی ہے۔ ٹھیک اسی کے مثل یہ فرمان بھی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں اللہ بڑھا دیتے ہیں اور ان کو تقوی عطا فرماتے ہیں۔ یکذبون کو یکذبون بھی قاریوں نے پڑھا ہے۔ یہ دونوں بد خصلتیں منافقوں میں تھیں، جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعرابی یعنی دیہاتی آس پاس میں ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا، ان کی نظریں تو صرف ظاہر داری پر ہوں گی۔ جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔ قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ٹھیک اسی طرح رسول اللہ مؤلفۃ القلوب کو، جن کے دل اسلام کی جانب مائل ہو جاتے تھے، ان کو مال عطا فرمایا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں، جیسے محمد بن جہم، قاضی اسماعیل اور ابہری نے نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بقول ابن ماجشون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی امت کو معلوم ہو جائے
کہ حاکم اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں گو علماء میں تمام مسائل میں اختلاف ہو، لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا منافقین کو قتل کرنے سے باز رہنے کا سبب ان کا اپنے ایمان کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا، گو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں، لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کو ہٹا دیتا تھا۔ اس کی تائید میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے، جس میں ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا، ورنہ آخرت میں وہاں کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے، گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرست میں نظر آئیں، لیکن آخرت میں عین پل صراط پر ان سے دور کر دیے جائیں گے، اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے بآواز بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تھے تو صحیح، مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار ہی میں رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے، یہاں تک کہ امر الہی یعنی موت آ پہنچی۔ غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے یہ منافق لگے لپٹے رہیں گے، لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آ چکا۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی شرارتیں نہیں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد اگر اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو قتل کر دیے جائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نفاق رسول اللہ کے زمانے میں تھا، لیکن آج کل تو وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ظاہر کرے تو اس کے قتل سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جائے یا نہیں، اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو، ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں، اور یہ ارتداد کئی مرتبہ ہوا ہو تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر بھی۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اسلام لانا اور یہ رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پا لینے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ غرض ان سب باتوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں نہ کہ تفاسیر کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے 14 آدمیوں کے نفاق کا تو رسول اللہ کو قطعی علم تھا۔ یہ وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ امر طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ دغا بازی کریں۔ رسول اللہ کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب رسول اللہ فنا گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کو بتکا دیں، وہ بھڑک کر بھاگے گی اور رسول اللہ گھاٹی میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اسی وقت وحی بھیج کر ان کی اس ناپاک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ رسول اللہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی بتا دیے، پھر بھی رسول اللہ نے ان کے قتل کے احکام صادر نہ فرمائے۔ ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا رسول اللہ کو علم نہ تھا، چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یعنی تمہارے آس پاس کے بعض اعرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینے میں بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اگر یہ منافق گندے دل والے اور فساد و تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے اور مدینے میں بہت کم باقی رہ سکیں گے، بلکہ ان پر لعنت کی جائے گی، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں۔ ہاں ان کی مذموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھیں، یہ جس میں پائی جاتی تھی اس پر نفاق صادق آتا تھا، جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو اے نبی ان کو دکھا دیں، لیکن آپ ان کی نشانیوں اور ان کے انداز گفتگو سے ہی ان کو پہچان لیں گے۔ ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کی منافقانہ خصلتوں پر رسول اللہ کے سامنے گواہی بھی دی تھی، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے۔ باوجود اس کے جب یہ مرتا ہے تو رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے دفن میں اسی طرح شرکت کرتے ہیں جس طرح اور مسلمان صحابیوں کے جنازے میں شرکت کرتے تھے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کو ذرا زور سے یاد دلایا تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ چیما گوئیاں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے استغفار کرنے نہ کرنے کا، تو میں نے کرنے کو پسند کیا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی میں اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ استغفار کرتا۔ یہ تمام تر روایتیں بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فساد کے بانی منافقین۔ ابن عباس، ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی رسول اللہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے تھے اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مؤمنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگے لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وساوس ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح جو قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے۔ اور جگہ فرمایا اے ایمان والو، مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر واضح حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات سے اور ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔
باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھٹ بولتے کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مؤمنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لاتے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حقیقی بیوقوف کون؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو، اللہ اور رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان کو بیوقوف کا ایمان بتاتا ہے۔ ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ اور ربیع ابن انس، عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہم وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، جیسے حکماء حکیم کی اور حلماء حلیم کی۔ جاہل کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی بیوقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقوں کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تأکیداً حصر کے ساتھ فرمایا بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھاپن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مزاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مزاح کرتے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقانہ رویہ، مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اور جب اپنی جماعت یعنی شیطانوں میں ہوتے ہیں تو ان کی سی کہنے لگتے ہیں۔ خلو کے معنی یہاں ہیں انصرفو اور ذہبو، اور خلصو اور مضو کے یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں، اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ پس خلو جو کہ الا کے ساتھ متعدی ہے، یہ معنی میں لوٹ جانے کے ہے۔ فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں الا معنی میں معا کے مترادف ہے، مگر پہلا معنی ہی ٹھیک ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ شیاطین سے مراد رؤساء یعنی بڑے اور سردار ہیں، جیسے علماء یہود اور سرداران کفار قریش و منافقین۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ یہ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں
جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابو العالیہ سدی ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن میں بھی شیاطین الانس والجن آیا ہے، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہم تو ان کے ساتھ یعنی مومنوں کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمہم اللہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ٹھٹا کریں گے اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دیں گے۔ جیسے اور جگہ ہے، قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ اور جگہ فرمان الہی ہے، کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تأخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پس قرآن میں جہاں استہزاء، مسخریت یعنی مذاق، مکر، خدیعت یعنی دھوکے کے الفاظ آئے ہیں، وہاں یہی مراد ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ان کی بد کرداریوں اور ان کے کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں، جیسے کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمان الہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ یستہزئ بہم، ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بھول کا ان کو بدلہ دیں گے، تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ معنی دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدا جدا ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یعنی تم پر جو زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں، زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ حالانکہ پہلی برائی اور زیادتی ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل و انصاف ہے، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے۔ ایک اور مطلب بھی سنیے۔ دنیا میں منافق اپنی اس پلید پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا، اب یہ مست بن گئے، حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں۔ یہاں وہ ان کے مال اور ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذابوں کا شکار بنیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت کچھ تائید کی ہے، اس لیے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان سے بدلہ ہے اور ان کی سزا ہے۔ یمدہم کا مطلب ڈھیل دینا اور بڑھانا بیان کیا گیا ہے، جیسے فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ، یعنی کیا یہ کفار یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اولاد کا زیادہ ہونا ان کے لیے کوئی بھلی چیز ہے؟ نہیں، انہیں صحیح شعور ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ عذاب ہی ہے۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
یعنی جب ان لوگوں نے نصیحت بھلا دی تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب گھبرا گئے، ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریف رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو زیادتی دی جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، جیسے فرمایا إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں۔ عمہن کہتے ہیں گمراہی کو۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ضلالت و کفر میں یہ منافق ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہ اسی دلدل میں اترے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں، اور چھٹکارے کی تمام راہیں ان پر بند ہو گئیں۔ بھلا ایسے دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا بہرا اور بے وقوف ہو، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے کے لیے عربی میں عمى کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے کے لیے عمہن کا، لیکن کبھی دل کے اندھے کے لیے عمى کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔